خوف نہ تھا، خوف نہ تھا۔ آج جو خوف ہے وہ ہر ایک کی زندگی پر حکومت کر رہا ہے۔ وہ خوف کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، بیماری کا خوف، موت کا خوف، غربت کا خوف، ہمیں رد کیے جانے کا خوف، پھر اگر آپ کا رنگ سفید نہیں ہے اس بات کا بھی خوف۔ سچی بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ کی اولاد نہیں ہے لوگوں کی باتوں کا خوف۔ جب خوف آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے تو یہ اپنے رشتہ داروں کو بھی ساتھ لے آتا ہے، اپنی کزن کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے سارے رشتوں کو، رشتہ داروں کو یہ آپ کی زندگی میں لے آتا ہے اور آپ کی زندگی پر حکومت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب کسی کی زندگی میں خوف آ جائے تو سمجھ لیں وہ شخص آہستہ آہستہ مفلوج ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ناکارہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ چیزوں کو ویسے نہیں کر پاتا جیسے وہ کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ خوف مجھ سے ہمیشہ یہ کہے گا تو ایسا نہیں کر سکتا، آگے بہت بڑا نقصان تیرے لیے کھڑا ہے۔ ابھی تک مسیح کے جاننے کے باوجود ابھی تک بڑے مسیح اس خوف میں ہے شاید اگر ان کے پاس لوہے کی کوئی اچھی چیز آ جائے گی وہ ان کو نقصان پہنچائے گی۔ جب چرچ میں کوئی بیمار ہو اس پر دعا کرے، لوگ ڈرتے ہیں اس کے پاس آتے ہوئے، شاید اس کی بیماری مجھے نہ لگ جائے۔ بدلو آ جائے تب ڈریں گے، شاید یہ مجھے نہ پکڑ لے۔ کیوں؟ کیونکہ خوف ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، ہمارے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ خدا جانتا تھا یہ خوف یشوع کی زندگی پر بھی آ سکتا ہے، اس لیے خداوند نے اسے کہا خوف نہ کھا۔ جب سدرک مسک عبدالنجوب کو آگ میں پھینکا گیا تو کیا خوف ان کی زندگیوں میں تھا؟ نہیں۔ انہوں نے کہا خدا بچا لے تب بھی ٹھیک ہے، اگر ہم نہ بھی بچے تب بھی اس کا شکر ہے، لیکن ہم اس آگ سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اس آگ سے ہمیں کوئی نہیں ڈرا سکتا کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، ہم خوف کو بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ تو پاکرو کی قدرت، پاکرو کا مسا تمہاری زندگی میں کام کرے، یسوع مسیح کی قدرت تمہاری زندگی میں کام کرے تو تمہیں یہ چار چیزیں اپنی زندگی میں یاد رکھنا ضروری ہے، ان کو اپنی زندگی میں باندھے رکھنا ضروری ہے۔ بعض اوقات ہم نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ہم خدا کے کلام کی باتوں پر دھیان دینا نہیں چاہتے، ہمارے جیسی زندگی چل رہی ہوتی ہے، ہم ویسے ہی خوش ہو